حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جس نے داغ لیا یا منتر پڑھوایا وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے سے بیزار ہوا. یعنی کیا کہتے ہیں, گدوانا یا پھر منتر پڑھواتے ہیں نا باباؤں کے پاس جا کر منتر پڑھواتے ہیں کہ جادو وغیرہ کے ذریعے, سمجھ رہے ہیں, علاج. یا پھر ہوتا ہے کہ ابھی میں آگے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کسی بھی مطلب قرآن و حدیث دعاؤں کی روشنی میں علاج نہیں کر رہا ہے. ہندو لوگ جو منتر پڑھتے ہیں ان منتر کے ذریعے علاج کر رہا ہے, سمجھ رہے ہیں. جیسے میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتی ہے نا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انہوں نے میری گردن میں ایک دھاگا دیکھا کہ میں نے گردن میں ایک دھاگا باندھا تھا, اور پھر انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیوی تھی, ان کی بیوی کا بھی نام حضرت زینب تھا, تو وہ کہتی ہے کہ اس میں میرے لیے منتر پڑھا گیا ہے, کچھ پڑھ کر دم کیا گیا ہے. تو انہوں نے دھاگے کو پکڑا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کہا کہ عبداللہ کے گھر والوں تم شرک سے بے پرواہ ہو, یعنی تم شرک مت کرو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک مت کرو. تو کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی سے سنا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ منتر من کے ٹوٹکے شرک ہے. منتر من کے ٹوٹکے یہ سب کیا ہے, شرک ہے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ تم کیسے کہتے ہو, فلاں میری جو حالانکہ میری آنکھ درد کی شدت سے نکل پڑی تھی, یعنی اتنی درد ہو رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ نکل گئی ہے, بولتے ہیں نا ہم, تو میری درد کی شدت سے میری آنکھ نکل پڑی تھی, وہ کہہ رہے تھے. اور میں نے فلاں یہودی کے پاس میں جاتی تھی, وہ دم پڑتا تھا تو آنکھ جو ہے وہ آرام پا جاتی تھی, وہ یہودی جب دم کرتا تھا مجھے پڑھ کر کچھ پھونکتا تھا اور مجھے سکون مل جاتا تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ تمہاری آنکھ کا درد شیطان کے عمل سے تھا, سمجھ رہے, یعنی وہ تمہاری آنکھ کو دباتا تھا. جب وہ دم پڑتا نا یہودی تو شیطان رک جاتا تھا, حالانکہ تم پر لازم تھا کہ تم وہ پڑھتی جو اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا ہے, درد کی دوا ہے, فلق ہے, ناس ہے, سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتی, آیت سورہ فاتحہ میں شفا ہے نا, پھر درد کی دعا بھی اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و احذر بھی, اتنی بہترین دعا ہے کہ جس جگہ بھی درد ہو رہا ہے نا بسم اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ اور یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرے, اللہ کے فضل سے بہت آرام اور سکون ملتا ہے. تو بندہ یقین تو رکھے نا اللہ پر, بھروسہ تو کرے اللہ پر, سمجھ رہے. ضروری ہے کہ ہر کوئی منتر یا دم پڑھنے سے پہلے اس کے معنی معلوم کرے. جیسے ہم کسی سے اگر کچھ پکوا رہے ہیں تو معلوم کرے وہ پڑھ کیا رہا ہے. ابھی بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں نا بیچارے پرانے زمانے کے جاہل بیچارے, ان کو علم بھی نہیں ہے, کتنوں کو تو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا, کتنے تو نماز بھی نہیں پڑھتی ہے عورتیں جو بیچاری گاؤں کھیڑے کی یا ایسی, تو کیا کرتی ہے, بچوں کی نظر اتار رہی ہے تو ایسی مرچی گھمائی, نمک گھمایا سر سے اور پھینک دیا. کیا پڑھا تو کہا کچھ پڑھا نہیں بتائیں گے, سمجھ رہے, کچھ پڑھا نہیں, بس ایسی گھمایا پھینک دیا, پتہ نہیں کیا کیا. تو ایسا نہیں ہوتا ہے, سمجھ رہے. ہم کہہ رہے نہیں وہ نظر اتارتے تو اتر جاتی ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. جیسے بھی ہم نے کہا صرف شیطان کا عمل ہوتا ہے. ہم نے تو اللہ کے نبی نے جس طرح سے ہمیں نظر اترنے کے لیے کہا سورہ فلق اور ناس, آیت الکرسی پڑھ لو, سورہ اخلاص بھی پڑھ لو, سمجھ رہے, درود شریف پڑھ لو آگے پیچھے, چاروں کل پڑھ لو. لیکن بندہ کیا کر رہا ہے, کچھ پڑھ نہیں رہا, بس ایسے ہی گھمایا اور پھینک دیا. ایسی میں نے خود اپنی آنکھ سے عورت دیکھی ہے کہ بس مرچی پہ ایسے دم کیا, کچھ بھی نہیں پڑا, بس پتہ نہیں کیا بڑبڑ کیا پھونکا اور دے دیا, کہا یہ اتار دینا, اتر جائے گی نظر. اور عورتیں وہی کر بھی رہی ہے. ہاں پوچھتے بھائی کیا پڑھا ہے, اس پر سورہ فلق سورہ ناس پڑھی ہے. وہ بیچاری ایسی کہ اس کی زبان بھی درست ہے, اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے قرآن پاک, اور وہ بس سب کو دم دے رہی ہے. تو دم میں کیا دم کیا بھائی تم نے, قرآن کی کوئی آیت تھی, حدیث کی کوئی دعا تھی, ضروری ہے یہ ہے معلوم کرنا. اول تو اللہ کے نبی نے ہمیں کہا ہے سورہ فلق اور ناس سے دم کروا, تو ہم ویسے دم کریں, 4 کل ہے. تو ہاں یہ ساری چیزیں ہیں. تو کہا کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ منتر یا دم پڑھنے سے پہلے اس کے معنی ہم کو معلوم ہونے چاہیے.
یا پھر اس کا کسی عالم سے منقول ہونا کہ فلاں مولانا نے یہ عمل کیا ہے، کوئی بڑے عالم ہے، انہوں نے اللہ کے نام کا یہ ورد کیا ہے، یہ آیت پڑھی ہے تو ان کو بہت شفا حاصل ہوئی، تو یہ ورد ہم بھی کرتے، لیکن وہ قرآن اور حدیث کی آیتیں ہوں، ایسی کوئی بھی آیت نہیں، سمجھ رہے؟ تو کافروں سے دم کروانا، میں نے خود اپنے آنکھوں سے ایسی بہن کو دیکھا ہے جس نے میرے پاس آ کر کہا کہ آپا ہمارے گھر میں فلاں کو بہت بیمار کسی طرح ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، تو ہمیں کسی نے بتایا کہ فلاں پنڈت کے پاس جاؤ، ان کے پاس گئے، انہوں نے فلاں عمل دیا، ہم نے وہ عمل کیا اور یہ ٹھیک ہو گیا. سمجھ رہے؟ تو بتاؤ کفر میں نہیں پڑ گیا انسان؟ ایمان خطرے میں چلا گیا، کافر ہو گیا، کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہی ہے بات؟ تو ہم کو کسی کے پاس نہیں جانا دم درود کرنے والوں کے پاس. 99% بہت ہم کو دکھیں گے صوفی قسم کے لوگ، 99% سب ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے جگہ جگہ پہ اپنی دکان کھولے. کوئی کہتا نہیں ہم پیسہ نہیں لیتے، بس یہ پیٹی آپ اپنی خوشی سے ڈال دیں، مدرسے کے بچوں میں جائے گا. سب ہمیں بیوقوف بناتے، ہم کہتے نہیں 1 روپیہ نہیں لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ہم خوشی سے جو دے دیں نہ بھی دے تو بھی چلے گا. عورتیں اور بہکاوے میں آتی، مردوں کو لے کے جا رہی ہے کھینچ کھینچ کے. ہمیں اللہ نے جو بتا دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہم نے وہ عمل کرنا ہے. سمجھ رہے؟ صرف فلق ناس ہے، آیت الکرسی ہے، منزل پڑھ لی قرآن کی، اس میں کچھ آیتیں ہیں. سمجھ رہے؟ تو کہا کہ کافروں سے دم کروانا، گنڈے وغیرہ، گنڈے مینس یعنی وہ دھاگے، تعویذ، اس کو گنڈے وغیرہ کہتے ہیں. سمجھ رہے؟ لینا وہ منع ہے، نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ تو عموماً شیطانوں سے طلب کرتے ہیں نا، شیطانیت کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ شیطان ان کی مدد کرتا ہے. ہر دم وہ جس میں ٹوٹکا ہے، گنڈا ہے، تعویذ وغیرہ، جس میں مشرکانہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ ناجائز اور حرام ہے. لیکن جو قرآن پاک، حدیث مبارکہ یا اقوال بزرگان دین کے مطابق ہو تو وہ جائز ہے. سمجھ رہے؟ ایسی باتیں جائز ہے. تو ہمیں انشاءاللہ اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. کسی بابا کے پاس بولے آپا ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہے، کسی نے کہا ہے فلاں مولانا بہت اچھے ہیں، ان کے پاس جاؤ تو ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپا اسی لیے ہم لوگ جا رہے ہیں. سمجھ رہے؟ تو نہیں جانا ہے، کسی کے پاس نہیں جانا ہے. آپ نے اللہ پر اتنا بھروسہ رکھنا ہے، صدقہ دینا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، دم کرنا ہے، یاسین پڑھ کے دم کر لیا، 4 کل پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیا، اور اس کا علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس، جو بھی اس کو بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس اس کی تشخیص کروانا ہے، معلوم کروانا ہے. سمجھ رہے؟ لیکن کسی مولانا کے چکر میں ہمیں نہیں پڑنا. اور مولانا لوگ کے پاس جب ہم جائیں گے تو مولانا کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پہ جادو نہیں ہوا تھا. ہمیں مولانا کیا سکھاتے ہیں؟ الٹی سیدھی بات کہ اللہ کے نبی پہ جادو نہیں آتا. جادو برحق ہے، نظر برحق ہے، نظر انسان کو ہنڈی میں پہنچا دیتی ہے. تو ہمیں مولانا لوگ یہ سب چکر میں پھنسا دیں. تو اللہ کے نبی پہ جادو ہوا تھا تو اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا؟ ہم یہ تو دیکھیں نا، ہم بھی وہ کریں، ہم بھی وہ کریں. اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا؟ جب اللہ کے نبی پر نظر لگانے والے نے نظر لگانے کی کوشش کی تو قرآن نے کون سی آیت نازل کی؟ سورہ قلم کی آخری آیت ہے نا، لا یکاد الذین کفروا. ہاں، سورہ قلم کی آخری آیت، وہ آیت ہمیں اللہ کی ہمیں قرآن حدیث نے سکھائی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ مولانا لوگ جو بیٹھے ہیں مولانا بن کے، جو بھی ہے اللہ ہدایت دے انہیں، اللہ کے نبی پہ بھی جادو ہوا تھا، کون کہتا ہے وہ جلانے کے لیے پلیتے، نہ یہ نہ وہ سب دے رہے، اور یہ تیل لگاؤ، نہ یہ ناخن میں لگاؤ، سب بیوقوف بنانے کے لیے ہمیں بیٹھے. سمجھ رہے؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اللہ پر بھروسہ ایسا ہو، یقین، کس پر یقین ہو؟ اللہ پر بھروسہ ہو، یقین. سمجھ رہے؟ دوا کے ذریعے اور اپنے پاس جو بھی قرآن کی آیت ہے اس کو دم کر کے انشاءاللہ علاج کریں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عافیت کے ساتھ تمام شرک سے، بدعات سے حفاظت فرمائے، اور قرآن و حدیث کے ذریعے جو ہے علاج کرنے والا، یعنی دم کرنے والا، دم و درود جو ہے وہ قرآن و حدیث کے ذریعے کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین.